اتنے دی ہیں تاکہ کہ یار آپ کو ایک ثواب کا موقع دیتے ہیں ہمیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو اچھا ہے کہ برا نہیں ہے، اس کو ثواب تو ملے گا۔ تو زکوٰۃ جی کرنا چاہیے، اس کو گروی لکھنا ہی نہیں چاہیے، اس مکان کو لکھنا چاہیے کہ یہ ایڈوانس کرایہ ہے اور ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کو 3 لاکھ ضرورت تھا، 5 یا 10 لاکھ، اور اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، 20,000 کرایہ تھا، 5,000 دیں گے، چوتھا حصہ دیں گے۔ جی 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 گروی لکھیں گے تو کبھی بھی وہ مکان استعمال نہیں کر سکتے آپ، یہ یاد رکھیں۔ اگر گروی لکھ دیا تو وہ مکان استعمال نہیں ہو سکتا، اس کو استعمال کر نہیں سکتے۔ گروی کی جو چیز ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، امانت کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص گروی واقعہ مکان لیتا ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کو یہی طریقہ ہے کہ ایڈوانس لکھیں، مالک استعمال نہیں کر سکتا یا نہیں جس نے لی ہے وہ اس نے امانت۔ گروی کا مقصد سمجھے پہلے، گروی کا مقصد ہے کہ آج کل فراڈ ہو رہے ہیں جی، دھوکے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جناب یہ ہمارے پاس ہے 3 لاکھ کی کتاب، یہ آپ رکھ لیں اور ہمیں پیسے نہیں ہمارے پاس، یہ 3 لاکھ کی کتاب ہے، یعنی مکان ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، جو بھی ہے، آپ ہمیں 50,000 دے دیں۔ کتنا دے دیں؟ 50,000۔ ٹھیک ہے جی، 50,000 لے لیا۔ اب اس کتاب کو میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ بطور گروی بطور امانت ہے، استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کے بدلے گروی رکھا گیا، جب وہ واپس کرے گا تو یہ اس کی چیز ہمارے پاس امانت ہے، ہم واپس کر دیں گے۔ گروی کا مطلب یہ ہے مالک اس نے اپنی طرف سے حفاظت کی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا، آپ نے استعمال میں نہیں لایا، وہ خود بخود ایسا اس کو مسئلہ بنا ہے، پرانی تھی، ٹھیک ہے، اس کو ایسا مسئلہ بن گیا ہے، تو وہ جو ہے نا انہیں کا ہوگا۔ اگر اس نے استعمال کیا تو کچھ ہوا تو جی اس لیے شریعت نے ایسے کہا ہے کہ اگر ایسے ہو جائے نا دونوں استعمال کریں تو پھر جس کو آپ نے قرضہ دیا اس کو کیا نفع ہوا؟ اس نے قرضہ لیا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب کی مدد کرو۔ جس کے پاس پیسے تھے اس نے قرض دیا نا، اسلام کہتا ہے اس نے جو چیز قرض دی ہے آپ کو گروی، وہ استعمال نہ کرو، کیونکہ آپ نے غریب کی مدد کرنی ہے، اس کی چیز نہیں تباہ کرنی۔ سمجھے نہیں؟ اسلام چاہتا ہے غریبوں کی مدد، اگر ہم گروی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز تو اس کی استعمال ہو جائے گی، اس کو کیا نفع ہوگا؟ لہٰذا ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے، اور یہ ایک صورت اسلام نے یہ بتائی کہ آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ دے گا یا نہیں دے گا، تو اس کی چیز آپ نے بطور امانت رکھ لی۔ مطلب ایک بندہ کہتا ہے پٹرول اس کا ختم ہو جاتا ہے نا، تو پٹرول پمپ والے کو کہتا ہے بھائی میرے پاس یہ موبائل ہے یار، یہ موبائل رکھ لو، مجھے 500 کا پٹرول ڈال دو، میں آؤں گا واپس پیسے دے کے موبائل لے جاؤں گا۔ یہ گروی ہے، وہ استعمال نہیں کرے گا، موبائل کو استعمال نہیں کرے گا، یہ چیز ہوتی ہے گروی کا ہے غریب، اس لیے صاحب اس لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے۔ پہلے بتا دیا میری چیز آپ نے ویسے ہی دینی ہے، آپ کے پاس ٹھیک ہے، آپ وہ چاہیے یہ تو گروی تو مڈو جائز نہیں ہے نا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ استعمال جائز نہیں ہے اس کا۔ معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں شریعت کی مخالفت بطور ثواب کی جاتی ہے، آدمی نے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور شریعت کو زہری لفظ کہہ کے نہیں کہا جاتا کہ شریعت کمزور ہے، لیکن دین کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کا کام ہے، ہم جو جدت میں ہیں ہمیں جدید نئی چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں، جس وقت یہ ڈالر اور پیسے کاغذ والے نکلنے لگے اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے، کسی نبی نے یہ نہیں کیا، شریعت میں ناجائز ہے، لہٰذا یہ نہ کرو۔ تجارت کی جاتی ہے سونے اور چاندی کی وجہ، لہٰذا ایک کاغذ ختم کرو۔ کاغذ کی کیا اوقات ہے؟ ایک کاغذ ہے آپ کے پاس، کچھ بھی حکومت ہو سکتا ہے، کچھ بھی کسی ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کاغذ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مولوی پاگل نے، عقل نہیں ہے، یہ پاگل قوم ہے، دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور مولوی تو سمجھ نہیں، مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ بات نہ شادی ہے، ایسے پاگل قوم ہے، چھوڑو اس کو، اپنا کام کرو۔
اب کیا اس کا صرف مسلمان نہیں کافر کے ساتھ مصیبت بھگت رہے ہیں. ڈالر کا فائدہ لیتا ہے امریکہ اور گھاٹا اٹھاتی ہے ساری دنیا. گھاٹا اٹھاتی ہے ساری دنیا. اگر سونے کے عوض ہوتا تو ہر کسی کو نفع. اور اسی طرح اب جو اب ایپیں بن گئی ہیں, جو ہندسوں میں پیسے آ گئے ہیں, موبائل میں نہیں ہوتے, ہندسوں میں آپ کے ہندسوں میں پیسے ہوتے ہیں نا, موبائل میں ایپ بنی ہوئی ہے, ہندسوں میں پیسے ہیں لیکن ان پیسوں کا بیر بھی وجود ہے. کچھ ایسی کوئن بن گئے ہیں جن کا بیر بھی موجود نہیں ہے, جن بیر پیسہ نہیں ہے, صرف ایپ میں ہی ہے. بیر بھی اس کا پیسہ 10 روپے 20 روپے نظر نہیں آتے. یہ دیکھنا علماء منع کر رہے ہیں کہ چلو کاغذ الگ تھی پھاڑی لے آ اور خود تو بچوں جتنا بیر وجود ہی کونی. پھر پڑھے لکھے جو میڈیا سے جا کے سنو کہنے کو بھی پاگل ہے. شدت آئے گی یہ ایسے ہوگا کیا؟ یہودیت کی یہ چال ہے. زمانہ ایسا آئے گا کہ بیر کچھ ہوگا نہیں, سارا پیسہ آپ کا کوئن میں ہوگا اور یہ کہا وہ سارا کو بند کر دیں گے, اٹھا کے دنیا بیٹھی رہے گی, بیر بھی کچھ نہیں ہوگا بھائی, پیسے لیں گے. یعنی بیر کا وجود بھی اب ختم کیا جا رہا ہے. جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ کرپٹو کرنسی. ہاں وہ بھائی جی سود نہیں لیتے تو ٹھیک ہے, سود حرام ہے بار صورت. یاد رکھیں ایک جملہ میں کروں, پہلے بھی کیا تھا, اس پہ ختم کر دیتے ہیں. ایک واحد فرض ہے ہمارے اوپر جو حرام ہوا, سود, اس کی کوئی شک بھی رسول اللہ نے جائز قرار نہیں دی. ہر فرض میں کوئی نہ شک ہے کہ اس جگہ ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا. یعنی ابھی ہم زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ایک ہیلا ہے نا ہمارے پاس کہ اگر آپ نے مدرسے پہ لگانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, مدرسے کو علماء کی تنخواہ دینی ہے, تو ایک ہمیں جزیہ مل گیا شریعت میں کہ آپ ایک صاحب جو غریب ہے اس کو دے دو, مالک بنا کے اس سے مانگو وہ تمہیں دے لگاؤ. یہ ایک ہیلا ہے. سود میں کوئی جز بھی جائز نہیں ہے. تمام راستے حضور نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں. اس میں غرباء کے ساتھ ظلم ہے اور غریب کو اور غریب کرنے کا طریقہ ہے, جبکہ اسلام غریب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا نام ہے. غریبوں کی مدد کا نام ہے اسلام, مساکین کی مدد کا نام ہے اسلام. اسلام بھائی چارے اور مساوات کا سبق دیتا ہے کہ آپ ایک سال اتنی زکوٰۃ دیں کہ اگلے سال غریب آپ کے کندھوں کے سامنے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں, وہ اس نے بھی ریڑھی لگائی ہوئی ہو, اس نے بھی رکشہ لیا ہوا ہو, اس نے بھی کام کیا ہوا. دیکھا نہیں آپ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا. زکوٰۃ لینے والا امام مالک نے اپنے گھر میں کھائی روٹی, کیا کھائی تو آپ نے پوچھا کہ اس روٹی میں خمیر کہاں سے آیا ہے. خمیر غالباً امام مالک تھے, ائمہ میں سے ہیں. روٹی خمیر کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے نا وزیر, اس وقت کسی جگہ پہ امیر تھے, تو اس کی طرف سے آیا ہے, تھوڑا سا خمیر تو ہم نے ڈالا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تھا ہمارا اسلام, یہ تھے ہمارے مسلمان. 40 دن روٹی جو ہے نا وہ باہر بانٹی جاتی رہی کہ وہ جو روٹی کھائی گئی ہے لہٰذا وہ اچھی نہیں ہے. اس میں خمیر حکومت کو مل گیا تھا, خمیر جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں تھا. مجھے میں آپ کو اس جملے پہ نام کریں, جاپان سے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ہے جاپان میں ہو گئے, انہوں نے علماء تھے, ان کو انہوں نے تحفے دیے. کیا دیے؟ ابھی کی بات ہے, جاپان میں گئے ابھی کی بات, انہوں نے تحفے دیے, مطلب کوئی چیز دے دی, حکومت نے دی ان کو, یہاں حکومت کی طرف سے گئے. جب واپس آنے لگے جس کے پاس وہ رہے, انہوں نے چاہا کہ ہم یہی تحفے یار ان کو دے دیں, انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے, روٹی میں, کھانے میں, پینے میں, آنے جانے میں, سیر میں. انہوں نے اس کو وہی تحائف کچھ تحفے ان کو دے دیے. جو گھر کا مالک تھا نا جاپانی, اس نے کہا اس کی رسیدیں مجھے دیں. کیا کہا؟ اس کی رسیدیں مجھے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دینا. اس نے رسیدیں دی. تو اس نے کہا یار آپ رسید کیا کریں, تحفہ آپ کو مل گیا. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے تحفہ لیا ہے, جو سیر کرنے آتے ہیں ان لوگوں کو قیمت کم میں چیز بیچی جاتی ہے. میں سیر کے لیے نہیں آیا, میں اپنے وطن میں رہتا ہوں, لہٰذا میں جا کے یہ رسید دوں گا اور جو پیسے کم ہیں وہ پورے کر کے ان کو دے دوں گا, کیونکہ یہ چیز میں نے استعمال کرنی ہے, یہ چیز میں نے استعمال کری ہے, میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کم قیمت پہ خریدوں, وہ آپ کے لیے تھا. اب یہ چیز مل گئی ہے مجھے. سمجھ گئے میری بات؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سودا اپنا لے کے واپس کرے گا وہ جنتی ہے. ایک صحابی نے دکان اس لیے لگائی اور ایک شخص آیا, اس نے سودا لے, اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, اس نے کہا جی جنتی مان گئی, آپ دکان بند کرو. جی اسلام انہوں نے پڑھے دین. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ جاپان میں بھی ہر جگہ مسلمان ہیں, اور یہ تعلیم ہماری عام ہو گئی تھی
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہی وطن یاد ہوگا آپ کو 1960 میں نے خود پڑھا ہے 1960 میں پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستان نے جاپان کو دیا تھا 60 کروڑ دیا تھا قریب اس وقت کا جو ہمارے پولیس والے تھے ایماندار تھے ہمارے جج ایماندار تھے یہ تو مشرف دور میں زیادہ رشوت شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کچھ خوف ہوتا تھا رشوت لینے کا آپ کو یاد ہوگا ڈرتے تھے نا لوگ مشرف سے پہلے رشوت سے لوگ ڈرتے تھے خوف زدہ ہوتے تھے یہ تو ابھی سے کام شروع ہوا ہے کبھی بھی یاد رکھیں جو اوپر میڈیا پہ اور بھی آتے ہیں یا حکومت میں ہوتے ہیں کبھی سچے عالم کو وہ نہیں آنے دیں گے یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جوہر ٹاؤن میں ایک دوست تھا میرا میں آپ کو جوہر ٹاؤن میں میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ کی نا ویڈیو تو مجھے یاد نہیں ہے فلاں ٹی وی پہ میں نے آپ نے ویڈیو بنوانی ہے آپ اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ چلیں میں اس کے ساتھ گیا وہ کیا کہتے ہیں جس میں ویڈیو بناتے ہیں اسٹوڈیو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہاں اس میں ہم چلے گئے مجھے یاد نہیں ہے 10 سال ہونے والے ہیں وہاں جب گئے تو اللہ جانتا ہے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہاں جب گئے تو اس اندر مجھے لے کے گیا تو اس نے کہا جی تیار ہونا ہے میں نے کہا میں تو کپڑے پہن کے آیا ہوں تیار ہونا ہے میں نے کہا چلو پتہ نہیں کیا تیار ہونا ہے کچھ دیر کے بعد لڑکی آ گئی اس نے کہا میں نے آپ کو تیار کرنا ہے میں نے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے آپ کا فیس ٹھیک کرنا ہے جی آپ کے کپڑے بتانے ہیں اور کچھ میں نے چہرے کے جو ہے نا وہ طریقہ کار ٹھیک کرنا ہے میں نے کہا جس کی ابتدا کا یہ عالم ہے اس نے مجھے وہاں کہا جب میں نے کہا بالکل ویڈیو بناؤں گا نہیں مجھے اجازت دی میں نے جنت کے لیے کام کرنا ہے ابتدائی جنت سے ہو رہی ہے اس نے مجھے کہا کہ تو کملا مولوی ہے پڑھا لکھا نہیں ہے سمجھدار نہیں ہے لوگ ہماری منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیا پہ لاؤ ہم لاتے نہیں ہیں تو مفت دلایا کہاں تینوں پتہ کو نہیں تینوں قدر نہیں میں چپ کر کے اس کو کوئی جواب نہیں دیا میں چپ کر کے واپس آ گیا حضرت صاحب یہ ہمارا جو میڈیا پہ مولوی صاحب جاتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے عورت کے ساتھ بیٹھ کے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو دوپٹہ نہیں ہے اور وہ ڈرا رہے ہیں کہ حضور کی شریعت کا خیال کرو دین کا خیال کرو حضور کا اخلاق ایسے کافی ٹائم ہو گیا ہے اس زمانے میں تلے نہیں لکھا ہوتا مبلغ یورپ لکھا ہوتا کہ نہیں اچھے بولے بولنے میں لکھا ہوتا ہے مبلغ یورپ میں دین آ گیا ہے مبلغ یورپ آپ بنے ہیں اس کا مطلب ہے یورپ میں سارا دین ہے ایسا تو نہیں ہے وہاں بے پردگی ہے بے حیائی ہے وہاں زنا ہے اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے زنا کو مبلغ یورپ لکھا ہوا ہے اچھا جی وہ اور لکھا ہوتا ہے خطیب کیو ٹی وی مبلغ کیو ٹی وی نعت خان لکھا ہے نیچے کیو ٹی وی وہ کیو ٹی وی پہ کیا آتا ہے یعنی اس زمانے میں عالم ہی اپنی پہچان اس چیز کے ساتھ رکھتے ہیں جس چیز میں برائی ہے مبلغ یہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ